نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے سعید بن ابی عروبہ نے قتادہ نے حسن بصرہ سے، حسن بصرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ الشیخ حافظ مبشر احمد ربانی حفظ اللہ فوائد و مسائل تحت الحدیث سنن ابی داؤد 641 فوائد و مسائل۔ نماز کی کیفیت و حیت کے علاوہ چند چیزیں مرد و عورت کی نماز میں مختلف ہیں۔ ایک، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر پر اوڑھنی لیں اور اپنے پاؤں بھی ڈھانپیں، اس کے بغیر بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث نبوی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی بھی بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں کرتا، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ تہہ بند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں ہے۔ حافظ عمران ایوب لاہوری حفظ اللہ فوائد و مسائل سنن ابی داؤد 641۔ نماز میں عورت کا لباس کتنا ہونا چاہیے؟ ستر یعنی چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم چھپا ہونا چاہیے۔ ہر مسجد میں حاضری کے وقت اپنی زینت یعنی لباس پہن لو کہ عموماً میں خواتین بھی شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتے۔ جن آثار و روایات میں عورت کے لیے نماز میں 3 کپڑوں یا 2 کپڑوں کا تعین کر دیا گیا ہے، مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ترجمہ: کہ عورت 3 کپڑوں میں نماز پڑھے گی، قمیض، اوڑھنی اور شلوار۔ اور حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ قمیض اور اوڑھنی کے ساتھ نماز پڑھ لیتی تھیں جبکہ تہہ بند نہیں باندھا ہوتا تھا۔ ایسی تمام روایات کو استحباب و فضیلت پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ اگر ستر ڈھانپا ہوا ہو تو ایک کپڑے میں بھی نماز درست ہے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا طلحہ رضی اللہ عنہ کی والدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور ان کی لڑکیوں کو دیکھا تو کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے حجرے میں ایک لڑکی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی مجھے دی اور کہا، اسے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کر لو، ایک ٹکڑا اس لڑکی کو دے دو اور دوسرا ٹکڑا اس لڑکی کو دے دو جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ہیں، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ وہ بالغ ہو چکی ہیں، یا میرا خیال ہے کہ وہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں اسے اسی طرح ہشام نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل تحت الحدیث سنن ابی داؤد 642 اردو حاشیہ: یہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم جوان کے لیے پردے کی تاکید ثابت ہے، اس لیے کہ بچیاں جب جوان ہو جائیں تو ان سے پردے کا اہتمام کروایا جائے۔ یہ خود بچیوں اور ان کے سر پر ستون کا لازمی فریضہ ہے۔ قرآن کی آیات اور دیگر صحیح حدیث اس پر صریح دلالت کرتی ہیں۔